پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں ایک کویسچن تھا جس پہ میں نے تھوڑا سا کلام کیا تھا، تھوڑی سی بات رہ گئی تھی تو اس پہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ہمارے ٹیچر نے کہا ہے کہ مذاق میں بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں ورنہ نکاح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو نکاح کی محفل ہو، جو گواہ وہاں موجود ہوں، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں، جان رہے ہوں کہ باقاعدہ نکاح ہو رہا ہے، پھر وہ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ اگر ویسے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے، یا ریہل سیل کر رہے ہیں، یا ویسی اسکول کالج کے اندر کچھ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ویسی کوئی ڈرامہ بنایا جاتا ہے مختصر سا، اس میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح کرنا مقصود نہیں، نہ وہ گواہ نکاح کے باقاعدہ گواہ بننے کے قصد و ارادے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال مذاق میں نکاح نہیں ہوگا۔ اگر گواہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاق ہو رہا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، لیکن جو ٹیچر نے منع کیا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی حکمت کے تحت کیا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیریسلی بھی بچے نکاح کر لیتے ہیں، ہوتے وہ بالغ ہیں، اور ان کو اس کی سنجیدگی یا پیچیدگی کا احساس نہیں ہوتا اور بعد میں پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ ڈرامہ نہ ہو اور باقاعدہ ایجاب و قبول ہو جائے تو بس وہ میاں بیوی ہو گئے ہیں، اور اب فرض کر لیں اگر انہوں نے ویسے ہی تھوڑا سا سوچا چلو کر کے دیکھتے ہیں، ہم کرنے سے کوئی ایسا تو نہیں کہ ایک دم کوئی خوشبوئیں پھیل جائیں گی، آسمان سے کچھ بارشیں نازل ہونے لگیں گی، کوئی چینج نہیں آتا، تو پھر وہ بچے گھبرائیں کہ نہیں یہ ہم نے کیا کر دیا، تو پھر لازم سی بات ہے کہ اگر وہ طلاق لڑکا نہیں دے گا تو وہ اس کی بیوی رہے گی، اور اس کا نکاح کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، اور طلاق دے گا تو یہ ایک بہت ہی برا فعل ہے کہ انسان کسی کو طلاق دے۔ تو اس لیے مطلب یہ بہتر نہیں ہے کہ ایسا کریں، اگرچہ اس میں کفو کے مسائل بھی ہیں لیکن وہ لمبا ہو جائے گا اور اس کو اتنی ضرورت بھی نہیں یہاں پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ٹیچر کا منع کرنا یہ مناسب ہے، اس طرح کے معاملات مذاق میں بھی نہ کیے جائیں۔ یہ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میری بہن کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، جب وہ سسرال گئی، غالباً باہر تھے تو وہ پاکستان میں سسرال میں آئی، اور یہ پہلی عید جب آئی تو سسرال والے کہنے لگے کہ جن کے ہاں پہلی بیٹی ہوتی ہے انہیں پہلی عید پر مرغی ذبح کرنی چاہیے۔ تو یہ خاص پہلی عید پر مرغی کا ذبح کرنے کا اہتمام کیا یہ شریعت کی جانب سے ہے؟ تو نہیں، یہ اسی طریقے سے ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً رسم و رواج ہوتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات بہت زیادہ لازم و ضروری سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر اس کو لازم اور ضروری سمجھ کے نہ کریں، لازم و ضروری سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو تانا زنی ہو، ناراضگی ہو جائے، لڑائی جھگڑا کریں، فتنہ فساد کریں، سختی کریں، یہ ہے لازم سمجھنے کی علامت۔ تو اگر لازم سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسی خاندانی رسم ہے تو اجازت ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو لازم اور ضروری سمجھ کے کیا، یا ایسے توہمات اس کے ساتھ وابستہ کر دیے کہ نہیں بھی اگر پہلی عید میں مرغی ذبح نہیں کی تو بچی بیمار پڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب خلاف شرع ہے۔ اس قسم کی چیزوں میں پھر تعاون نہ کیا جائے۔ بھائی نے فرمایا ہے کہ فرض کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو صورت ملائی، اگلی میں بھولے سے اس سے پچھلی والی صورت پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے واجبات میں سے ہے کہ ترتیب سے قرآن پڑھیں، بلا ترتیب نہیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پہلے اگلی صورت پڑھ دیں اور پھر پیچھے آئیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تلاوت کے آداب میں سے اور اس کے بلکہ واجبات میں سے لکھا ہے۔ ہاں، تعلیم و تعلم اس سے مستثنیٰ ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کا جو 30واں سپارہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات الٹا چھاپا جاتا ہے، یعنی پیچھے چھوٹی صورتیں سے شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑی صورتوں کی طرف آتے ہیں، تو اس کی تو اجازت ہے۔ اور اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہ ترتیب سے قرآن پڑھنا کہ پہلے والی صورت پہلے پڑھی جائے، بعد والی بعد میں پڑھی جائے، یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ سجدہ سہو نماز کا واجب ترک کرنے پر ہوتا ہے، تلاوت کا واجب ترک کرنے پر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے الٹا قرآن پڑھ لیا، ایک تو ہوتا ہے، اب اس میں بھی ایک تفصیل ہے کہ اگر آپ نے قصداً پڑھا، آپ کو پتہ تھا میں الٹا پڑھ رہا ہوں، پھر تو آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر قصداً نہیں پڑھا، غلطی سے پچھلی صورت شروع کر دی اور بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ میں نے کر دی ہے، تو اس میں کوئی وبال نہیں ہوتا، اب آپ اسی طرح پڑھ دیں، اس کو چھوڑیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھے ہوتا ہے کہ میں صحیح ترتیب سے پڑھ رہا ہوں لیکن الٹا پڑھ دیتا ہے، یہاں تو قصد و ارادہ صحیح پڑھنے کا ہے، غلط پڑھنے کا بھی نہیں ہے، تو بہرحال اس میں انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور فرض کر لیں اگر قصداً بھی پڑھتا تو آپ کو بتایا کہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، لہذا سجدہ سہو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنی ہوگی۔
کسی نے پوچھا کہ کیا کسی غیر مسلم ڈاکٹر سے اپنے بچوں کو ختنہ کرانا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز ہے، اس سے مسلمان یا غیر مسلم کے ہاتھ ٹچ ہونے سے یا مسلمانی کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اس بھائی نے یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں شرعی مسائل کی طرف متوجہ ہونا، یہ بہت ہی پیاری بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں تو ناخنوں میں پیروں میں مٹی گارا وغیرہ ہو جاتا ہے، اب غسل کرنا ہے تو اگر تھوڑا بہت رہ جائے یہ ہے صحیح ہے یا پورا اس کو ختم کرنا واجب ہے؟ دیکھیں جو جس پیشے سے وابستہ ہے، اگر اس کے جو چیز پیشے سے تعلق رکھنے والی اس کے جسم کے ساتھ بہت زیادہ لگ جاتی ہے اور اس کی نگہ داشت میں اس کو شدید قسم کا حرج مبتلا ہوتا ہے تو جہاں تک ہو سکے آسانی سے وہ صاف کر لے، باقی رہ جائے گا تو معاف ہے۔ جیسے کلر کرنے والے ہوتے ہیں یا ڈینٹر پینٹر ہوتے ہیں، انجن ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اس طرح لگ جاتی ہے، ایسی کاتب ہے وہ روشنائی کا کام کر رہا ہے، ایسی روٹی بنانے والے ہیں کہ ناخنوں میں بعض اوقات آٹا وغیرہ چلا جاتا ہے اور یا ناخنوں کے سائیڈ میں اور کافی دھونے کے باوجود بھی رہ جاتا ہے، اور اسی طرح آپ جیسے کھیتی باڑی کر رہے ہیں اگر کوئی ایسی کوئی مٹی وٹی رہ گئی، حتی الامکان کوشش کریں صاف کریں، لیکن اگر کوئی رہ گئی تو انشاءاللہ آپ کا غسل بالکل ہو جائے گا۔ جیسے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں بعض اوقات اس میں مٹی جمی ہوئی ہے اور سخت ہو گئی، آپ نے اچھی طرح پاؤں پہ ملا لیکن نہیں ہو سکا آگے تک، تو بالکل آپ کو معاف ہے، آپ کا غسل اتر جائے گا۔ غسل کے پانی میں اگر ایسا کوئی کیڑا گر کر مر جائے جس میں بہتا خون نہیں ہوتا تو فقہ حنفی کی روشنی میں وہ پانی پاک رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا الگ حکم رکھتے ہیں۔ ہاں اگر اس میں بلڈ ہوتا، مثال کے طور پہ چھپکلی، بڑی چھپکلی گر کے اس میں مر جاتی تو وہ چونکہ پانی اندر جاتا ہے پھر بلڈ کے ساتھ اس کا اختلاط ہو جاتا ہے، ملتا ہے، اس بلڈ کی وجہ سے وہ پانی ناپاک کہلاتا ہے۔ لیکن مکھی، مچھر، چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ان کے اندر، یا اگر فرض کر لیں کھٹملے خون پیا ہوا ہے وہ گر کے اس میں مر گیا تو وہ خون اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ بہتا خون نہیں ہوتا اصل میں، اس کی وجہ سے بھی اگر وہ پانی میں گر گیا تو پانی پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ اس سے بالکل غسل کر سکتے ہیں۔